مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کے مشورہ سے اصحاب کہف کے احوال کے ساتھ ذوالقرنین کے احوال بھی دریافت کیے تھے، اس لیے اصحاب کہف کے احوال بیان کرنے کے بعد اب ذوالقرنین کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا، نبی یا رسول نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے کہ لم یکن نبیا ولا ملکن، ذوالقرنین نہ تو نبی تھا اور نہ ہی فرشتہ تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کی توثیق کی ہے اور لکھا ہے کہ یہی اکثر علماء کی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی بات مروی ہے کہ ذوالقرنین نیک اور صالح بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو پسند فرمایا اور قرآن میں ان کی تعریف کی، اور وہ فاتح اور کامیاب بادشاہ تھے۔ ذوالقرنین کے واقعہ میں قرآن کریم نے خاص طور پر دو باتوں کو نمایاں کیا ہے۔ نمبر 1، ذوالقرنین جب پہلی مہم سر کرتے ہوئے دنیا کے مغربی کنارے پر پہنچے تو وہاں ان کو ایک قوم ملی جو کافر قوم تھی۔ ذوالقرنین نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس قوم کا مفصل حال ذکر کرنے سے مقصود شرک کی برائی اور توحید کی تلقین ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ بری چیز ہے اور توحید اچھی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیسرے سفر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ذوالقرنین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن میری بنائی ہوئی یہ آہنی دیوار بھی پیوند خاک ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اس سے یہ حقیقت ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی اور مضبوط سے مضبوط عمارت بھی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں آخرت کی چیزیں ہیں، آخرت کا عیش ہی حقیقی عیش ہے، اس لیے اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ کاش یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور ہماری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ جائے۔ اور آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے دو سینگوں والا۔ آپ کا یہ نام کیوں پڑا، اس میں سخت اختلاف ہے، اور کتابوں میں بہت سارے قول جو ہیں ذکر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس بادشاہ کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ روم اور فارس کا فرما روا تھا۔ قرآن کے معنی ہے سینگ بطور استعارہ، قرآن کے معنی میں سینگ بطور استعارہ یعنی حکومت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے معنی ہیں، بہرحال وہ لمبی ڈیٹیل ہے۔ غرض یہ لقب قرآن کریم کا دیا ہوا نہیں ہے، پہلے سے مشہور چلا آ رہا تھا۔ یہودی اس بادشاہ کو اسی نام سے موسوم کرتے تھے۔ مورخین میں ذوالقرنین کی تعیین میں بھی سخت اختلاف ہے کیونکہ ذوالقرنین لقب والے کئی بادشاہ گزرے ہیں۔ ذوالقرنین سے مراد ایران کا وہ بادشاہ ہے جسے یہودی ہورس، یونانی سائرس، فارسی گورش اور عرب کئی خسرو کہتے ہیں، جس کا انتقال 539 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد مشہور تاریخی فاتح اسکندر یونانی، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین اور اسکندر مقدونی کے درمیان تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ کا فاصل ہے۔ مائک میوٹ کیجئے پلیز۔ یہ ڈیٹیل بتانی اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ نوٹس میں رہے، اگر کوئی بھی سننا چاہے تو اس کو ان کی جو ڈیٹیلز ہے وہ پتہ چل سکے۔ تو آپ بھی پلیز کوشش کیجئے کہ اس کو توجہ سے سنیں۔ اچھا جی،